اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بات کروں گا پرائیویٹ سکولز کی جو فیسز کا ایشو چل رہا ہے، سمر ویکیشنز کی فیسز کا، اس کے اوپر ہائی کورٹس اور پیرنٹس اور ڈفرینٹ جو میڈیا ہے اور ڈفرینٹ باتیں، اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں، ایک چھوٹا سا اسکول ہے میرا، لیکن میں اپنے اسکول کی نہیں، میں اس وقت پورے پاکستان میں ڈفرینٹ پرائیویٹ سکولز ہیں جو بڑے چینز ہیں، فوبلز ہیں، بیکن ہاؤس سٹیز، ہیڈ اسٹار اور اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں جن کی فیسز 10,000 سے زیادہ ہیں منتھلی، ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہم سب جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے ہیٹ کرتے ہیں بیکاز وہ بہت زیادہ فیسز ہیں ان کی، اور وہ بہت زیادہ منافع کماتے ہیں، ان کے پاس انکمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ گورنمنٹ سکولز میں جو ہمارے ٹیکس سے بنائے جاتے ہیں، اس میں بچوں کے جانے کی جو تعداد ہے وہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا کیوں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان گورنمنٹ ایک اندازے کے مطابق 1416 روپے مہینے میں ایک بچے کے اوپر ایوریج جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے، جبکہ آپ دیکھ لیں ایک میل کے اوپر ہمارا جو ایک کھانے کے اوپر ایک کھانے کا جو بل ہے اس کا کتنا خرچ آتا ہے، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ جبکہ امریکہ میں 1,14,243 اور آسٹریلیا میں 96,000 اور کچھ روپے، سویڈن میں 15,016 روپے اور یو کے میں 97,182 روپے جو ہے وہ بچوں کی فی بچہ منتھ میں ایک بچے کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور جبکہ ہم ایجوکیشن کو جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، اب یہاں آپ خود اندازہ کر لیں گورنمنٹ کیا خرچ کر رہی ہے، پرائیویٹ اسکول یہاں کیا لے رہے ہیں، اور اگر پاکستان کی جو پرائیویٹ پبلک اسکولز ہیں ان کو کمپیئر کیا جائے اور اس لیول کی ایجوکیشن اور فیسلٹیز دی جائے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں اس کو منیمم جو ہے وہ 35,000 سے 42,000 روپے تک کا جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہوگا۔ ابھی دیکھیں، اگر آپ خود اسی پہ کمپلین کرنا چاہیں گے تو ایک مثال کے طور پہ یعنی میں ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں جو منیمم فیس بھی لیتے ہیں وہ 3,000 اور زیادہ سے زیادہ فیس جو ہے وہ 50,000 کے قریب پر منتھ لیتے ہیں۔ اور اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ سرینا ہے، حلیم گھر ہے، میریٹ ہے، اور اس کے علاوہ کھڈی ہے، الکرم ہے، لائک دیٹ ڈفرینٹ جو برانڈز ہیں، اور عام میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کپڑے تو وہ کپڑے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس تو وہ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، تو ان میں کیا ایسا ڈفرینس ہے، ہم کیوں ایسا پے کرتے ہیں؟ تو ہم کیوں ایسا مسئلہ کریٹ کرتے ہیں کہ جو 1,500 2,000 کے اسکول کو کمپیریزن کرتے ہیں 10,000 میں، 15,000 میں اور 20,000 میں؟ ہمیں چیزیں سمجھ تو آتی ہیں لیکن ہم پھر بھی اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو انفارچونیٹ گورنمنٹ سیکٹر کا تو اندازہ آپ کو میں نے بتا دیا، تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اگر اس چیز میں سے ہٹ جائے گا تو آپ کی جو جنریشن ہے، جو بچے ہیں، ان کو کون لے گا؟ اور پرائیویٹ سکولز نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی سبسڈی ملتی ہے، جبکہ اس کے برعکس پرائیویٹ سکولز ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر ایک ہیوی ٹیکس دیتا ہے۔ ہر سکول جو ہے وہ 33% انکم ٹیکس، 17% جی ایس ٹی اور 3% سپر ٹیکس، 6% ای او بی آئی ٹیکس، 6% سوشل سیکورٹی ٹیکس، اور ہیوی رینٹس اور ہیوی کمرشل فیسز جو بلڈنگس کی ہوتی ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر ویسے تجارت کے اصول پہ دیکھا جائے، چاہے اسلام میں چاہے دنیاوی اس میں، تو کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اتنے پیسے اگر خرچ کرتا ہے اور ان کے اوپر، اب یہاں بات ہے کہ جو سمر فیسز ہیں وہ وصول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا کچھ بتاؤں گا۔ اسکول جو ہیں یہ کوئی میگزینز یا شمارے نہیں ہیں یا جو اپنی مرضی کے مطابق ان کو رینیول فیس کے لیے کہا جائے گا یا ان کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا۔ یہ اسکولز ہیں۔ میں یہاں کچھ اگزامپل کوٹ کروں گا۔ میرے پاس اسکول ہے، کوئی 200+ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے، اور ٹیچرز اور باقی لوگ ملا کے میرے پاس کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی 28 تک کے لوگوں کا اسٹاف ہے، اور رینٹڈ میری بلڈنگ ہے، اور یقیناً وہ مجھے جو ہے وہ منتھلی رینٹ جو ہے ویو نہیں کریں گے، نہ ہی گورنمنٹ اس سلسلے میں میرے ساتھ کوئی کسی قسم کی مدد کرے گی۔ انٹرنیٹ اور باقی فیسلٹیز جو گیس ہے، ہیٹنگ ہے، آن لائن کچھ سبسکرپشنز ہیں،
اور اس طرح کی دوسری جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اپنے ریگولر بلنگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے وہ کہ یہ سمر ویکیشنز ہیں۔ اور ہم اگر ایک انٹرنیشنل یا نیشنل کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جو ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہے، ان کی جو اینول سبسکرپشن ہے وہ بھی پے کرنا ہوگی، اس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی کمی یہاں نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ کو معاف کر دیا جائے ان 2 مہینوں میں۔ اور پرائیویٹ اسکول کے پاس کوئی ایسے اللہ دین کا چراغ تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری ضروریات ان چیزوں کو پورا کر لیں گے اور سارے لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور وہ سروسز بھی اچھی دیں گے اور سب کچھ ہوگا۔ کوئی بھی ایک نارمل اسکول ہے، دیکھیں اگر ایسا ہوگا 150-200 کا اسکول ہوگا، اگر یہ ساری چیزیں ان کی فیسز نہیں لیں گے یا اور کو کام نہیں کریں گے تو وہ اسکول ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے۔ 100% یہی اس کنفرمیشن ہے اس کی۔ اگر وہ اسکول کلوز ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ انڈر آرٹیکل 25A یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کی جو پروویژن ہے وہ گورنمنٹ کو دیتی ہے، وہ اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے، جبکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو 40% جو بچے ہیں وہ پاکستان کے 1,73,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ 1994 میں اسلام آباد میں 393 اسکول تھے اور آپ دیکھ لیں کہ 20-22 سال بعد یہ اسکول جو ہے ان کی تعداد 422 ہے، جبکہ آبادی کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس وقت 5 لاکھ تھی اور اس وقت 22 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور اس وقت آلریڈی 22 ملین جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ اور یہ اگر ڈیسیجن کر لیا جائے گا جو اس وقت ڈیسیجن دیا گیا ہے پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر کہ فیسز نہیں لے سکتے، اس طرح اسلام آباد میں سے 2000 سے زیادہ اسکول جو وہ بند ہو جائیں گے، اور یہ 2000 اسکول جو ہیں یہ آپ کے 3,50,000 اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ایجوکیشن بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو ٹیچرز ہیں 38,000 ٹیچرز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسلام آباد میں موجود ہیں جو جاب کر رہے ہیں، وہ بھی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کسی بھی وائلیشن کے اگینسٹ یا کسی بھی سلسلے میں انسانوں کا آواز بلند کرنی چاہیے، ریز کرنی چاہیے، یہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن کی لیے آواز بلند کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن کوالٹی ایجوکیشن آئے گی کیسے، کون سی کتنی، اگر ان فیسوں کے ساتھ آپ کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں تو میرا خیال میں، اور اس کو لنک کریں گے فن لینڈ کے ساتھ، تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکے۔ اگر آواز بلند کرنی ہے تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے بلند کی جائے، اگر کرنی ہی ہے تو ٹیچرز کی جو کمپیٹنسی ہے ان پہ بات کی جائے، ان کو ہائی سکلز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہائر کروانے کے لیے اسکولوں پہ دباؤ ڈالا جائے، اور ٹیچرز جو انٹرنیشنل لیول پہ ارن کر رہے ہیں، جو انہیں منتھلی پے مل رہی ہے، ان کو ان کے حقوق دلانے کی بات کی جائے۔ جو باہر ایجوکیشن حاصل کی جا رہی ہے بچوں کی، وہ لیول یہاں اڈاپٹ کرنے کے لیے بات کی جائے، اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے۔ جو فیسلٹیز وہ دے رہے ہیں اور گورنمنٹ اسٹیٹ دے رہی ہے یا لوگ دے رہے ہیں، اس کے مطابق اس کو لنک کرنا چاہیے۔ اس چیز پہ بحث کرنی چاہیے کہ یہ یونیورسٹیز بنائی جائیں یہاں پاکستان کے اندر، اچھی یونیورسٹیز بنائی جائیں جو ڈگری ایوارڈنگ ہو اور اچھا ایجوکیشن دیں، فیسلٹیز دیں، ان کے ٹیچرز اچھے ہوں، نہ کہ اس چیز کے اوپر فائٹ کر دینی چاہیے کہ جو ایک سرٹن نارمل سی فیس ایک اسکول یا کوئی بھی اسکول لے رہے ہیں تو وہ بھی ان کو لینے سے روک دیا جائے۔ اور ہمیں سیدھی بات ہے، ہمیں فائٹ یہ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ اسکولز کی حالت بہتر بنائی جائے، اس کے لیول جو ہیں وہ دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر پوزیشنز ہیں وہ اب ان کو اس پہ خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ آپ کے جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، اور گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ اگر اس لیول پہ آ جائیں گے تو یہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو پرائیویٹ اسکول جو ہے یہ بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ بہت ان کی خدمت کر رہا ہے اور ان کے شانہ بشانہ چل رہا ہے، بلکہ ان سے آگے چل رہا ہے، اور میکسیمم بہت زیادہ خدمات جو ہے سر انجام دے رہا ہے تعلیم کے شعبے میں۔ نہ کہ پرائیویٹ اسکولز کے خلاف زہر آلود الفاظ اور ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے، بلکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو سبسڈی دینی چاہیے، ان کو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیچرز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے، ان کو گورنمنٹ کی صورت میں جو ٹیکسز ہیں اس میں نرمی دینی چاہیے، عام بزنس نہیں ہے، یہ ایجوکیشن ایک ایسا شعبہ ہے
اس کے اندر جو ٹیچرز یہاں پرائیویٹ سکولز میں ہیں ان کے جو فری ٹریننگز ہیں وہ ان کو کروانی چاہیے تاکہ ان کے معیار جو ہیں اور زیادہ بہتر ہو سکیں. ان کو سپورٹ کیا، ان کو یعنی رائٹ ہینڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سکولز، اور یہ جو سروسز اپنی دے رہے ہیں ان کو بحال رکھنے میں ان کی معاونت کی جائے، ان کو گائیڈ لائن دی جائے بجائے اس کے کہ ان کی لیگ پولنگ کی جائے. اور اگر یہ سارا کام جو پرائیویٹ سیکٹر اس وقت ایجوکیشن کے لیے کر رہا ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو سوچنے کی بات ہے. آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں، اگر یہ لوگ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کون کرے گا آپ لوگوں کے لیے؟ ضرور سوچیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.